الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسعه الله عليه وآتاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم وكذلك ترمذی والنسائی. بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے بیان کا موضوع ہے ایک ریاکار مجاہد، عالم دین اور سخی کا عبرتناک انجام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روز قیامت جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب ہوگا، ان میں ایک شہید ہوگا، ایک عالم دین اور ایک دولت مند ہوگا. سب سے پہلے شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تم نے میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ، میں نے آپ کی خاطر جہاد کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم صرف اس لیے جہاد میں شریک ہوئے تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور وہ کہا جا چکا، یعنی ریاکاری سے جہاد کیا. اور پھر اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ وہ جہنم میں جا پڑے گا. اور پھر ایک عالم دین کو لایا جائے گا جس نے دین کا علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن پاک کی تلاوت کی. اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا کہ واقعی مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی گئی تھیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم نے نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ عرض کرے گا باری تعالیٰ، میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تمہیں عالم اور قاری کہیں، سو وہ کہا جا چکا. پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اور پھر ایک دولت مند شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر قسم کی دولت وافر مال عطا فرمایا ہوگا، اور وہ اس کا اقرار کرے گا. پھر اس سے بھی یہی سوال کیا جائے گا. وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ، میں نے اپنا مال آپ کی رضا کے لیے خرچ کیا اور اس سلسلے میں کوئی دقیقہ فروغ گلاش نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے مال صرف اس لیے خرچ کیا
تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، سو وہ کہا جا چکا، اور پھر حکم ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ حدیث شریف ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ریاکاری سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی امیر شخص سوشل ورکر یا کوئی سیاسی لیڈر غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، یا انہیں بینک کے چیک دیتا ہے، یا ان میں سلائی مشینیں یا کوئی اور چیز تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو پہلے وہ میڈیا کے نمائندوں کو بلاتا ہے، اپنی فوٹو بنواتا ہے، اور یہ اشیاء تقسیم کرتے وقت اس کا منہ کیمرے کی طرف ہوتا ہے تاکہ اس کی سخاوت کا چرچا ہو جائے۔ حالانکہ یہ کام پوشیدہ طور پر بھی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ جس ذات اقدس کی رضا کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے وہ تو سینے کے پوشیدہ رازوں کو بھی جاننے والا ہے، اور کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں۔ مگر یہ کام کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے، لہذا اس کا اجر بھی ویسا ہی ملے گا۔ اسی طرح وہ عالم دین جو محض ریاکاری کے لیے دین کا علم حاصل کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں عالم کہیں، اور بعض ان میں درباری قسم کے علماء بھی شامل ہوتے ہیں جو حاکم وقت کو خوش کرنے کے لیے اور دولت کے لالچ میں دینی تعلیمات میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال تاریخ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل اخبارات میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ پولیس نے ایک عالم دین کو گرفتار کیا۔ وہ مذہبی پیشوا کے روپ میں انڈیا کا جاسوس تھا۔ اس نے 17 سال تک ایک جامع مسجد میں امامت کروائی، جمعہ پڑھایا اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی، اور افسوس کہ یہ پند و نصیحت اور جمعہ پڑھانا، 5 وقت کی نمازیں پڑھانا، بچوں کو قرآن پاک پڑھانا، مسجد کی خدمت کرنا، اور دن رات جو اس نے قرآن پاک پڑھایا وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا، اور وہ کافر کا کافر رہا۔ اسی لیے فرمایا کہ ہدایت محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ انسان کی اپنی نیت صحیح ہو، اور اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کرنی ہے، یا میری آخرت بھی ہے، میرے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اچھے یا برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ بات اس کے پیش نظر ہوگی تو وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، اس کی عبادات میں خلوص بھی ہوگا، اور اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی، اور اس میں دکھاوے کا پہلو بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کام محض پیسوں کے لیے کیا جائے یا پیشہ کے طور پر کیا جائے، جیسے کہ ابھی میں نے اس جاسوس کی مثال دی ہے، پھر تو ہدایت ملنا بہت دور کی بات اور ناممکن ہے۔ اسی طرح وہ مجاہدین جو دولت اور شہرت کے لالچ میں جہاد کرتے ہیں، انہیں حدیث شریف سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں بھی یہی بات ہے کہ جہاد جتنی جو ہے ایک مقدس عبادت، اگر اس کو بھی ریاکاری کے طور پر کیا جائے گا، اور اگر وہ آدمی لڑتے لڑتے شہید بھی ہو جائے گا تبھی اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ مجاہد جو بظاہر لوگوں کی نظروں میں ایک بہت بہادر شخص ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، مگر در پردہ اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے لوگ بہادر کہیں، تو اسے اس کا شہید ہونے کا، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں ختم کرنے کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کی نیت صحیح ہوتی، مگر اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کے راستے میں لڑتا، اگر شہید نہ بھی ہوتا تب بھی وہ غازی کہلاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب پاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے اور اس کے تمام اچھے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کیا گیا تھا
اس نے وہاں یہ قسم کھائی تھی کہ باری تعالیٰ اب میری اور بنی آدم کی یعنی انسان کی دشمنی ہے، اب میں قیامت تک کے لیے مجھے آپ مہلت عطا فرمائیں تاکہ میں اسے گمراہ کر سکوں۔ اسے مہلت عطا فرما دی گئی۔ اب اس نے قسم کھائی کہ باری تعالیٰ میں انسان کو ہر طریقہ سے گمراہ کروں گا، اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اس کے دانے سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر راستے میں تاک میں بیٹھوں گا کہ کہیں تیری یاد اس کے دل میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں، جو میرے خاص بندے ہیں، جو محض ہر کام میری رضا کے لیے کرتے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اور وہ بندے جو کہ شیطان کے بھائی ہیں اور وہ شیطان کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور وہ شیطان ہی کے بندے ہیں، ان میں انسان بھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں، اور وہ لوگ جو شیطان کے چیلے بن کر اس کے پیروکار بن کر عمل کرتے ہیں تو وہ اعمال ضائع جاتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی ریاکاری سے بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی آدمی محض اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کھجور کے دانے بھی خیرات کر دے گا، اس کو اس کا اجر بہت پہاڑوں کے برابر ملے گا۔ یعنی یہ ریاکاری اور خلوص نیت سے سب کا خیرات کرنے کی مثال ہے۔ حدیث میں آتا ہے، علماء کرام سے سنا ہے کہ روز قیامت قائم ہوگا، اعمال تل رہے ہوں گے، ایک شخص کا جو ہے اعمال نامہ لایا جائے گا، اس کے جو گناہوں کے دفاتر ہیں دفتر کے میزان کے پردے میں رکھے جائیں گے، تو اب وہ سوچے گا کہ میرے اتنے گناہ ہیں، میں نے اتنے گناہ کیے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اسی دوران کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لایا جائے گا، اسے میزان کے دوسرے پلڑا میں رکھ دیا جائے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کاغذ کا ایک ٹکڑا ان گناہوں کے تمام دفاتر پر بھاری ہو جائے گا۔ اب وہ سوچے گا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا ہے، ایک طرف اتنے گناہوں کے دفتر ہیں اور دوسری طرف یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے، تم نے ایک دفعہ خلوص سے نیت سے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس میں اتنا خلوص تھا، اتنا وزن تھا کہ وہ تمہارے تمام گناہوں پر بھاری ہو گیا ہے۔ یہ ہے خلوص نیت سے عبادات کرنے کا اجر و ثواب۔ لہذا ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو کوئی بھی کام کرے، نماز ہے، روزہ ہے، سب کا خیرات ہے، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ جس ذات کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ ہر کام بات کو جانتا ہے، اور دنیا والے تو محض واہ واہی کرتے ہیں اور کچھ دے نہیں سکتے۔ اس واہ واہ میں اگر اس کے اچھے اعمال ضائع ہو گئے، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے داؤ فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر جو بھی کام کریں محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں، اور اپنی مغفرت کی امید رکھیں، اور اپنے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان کے اجر و ثواب کی امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنی رحمت و کرم سے ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے گا اور ہماری بخشش فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص ہماری بان پر فرمائے، ہمارے الا البلاغ المبین۔